بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم مشترک کی تعریف، مشترک کا حکم اور مشترک کی مثالیں پڑھیں گے۔ جو لفظ دو یا دو سے زائد مختلف حقیقت والے معانی کے لیے بنایا گیا ہو اسے مشترک کہتے ہیں۔ جیسے لفظ ہار کہ یہ دو مختلف معانی یعنی گلے میں پہننے والے ہار اور جیت کے مقابلے میں شکست یعنی ہار کے لیے بنایا گیا ہے۔ لفظ مشترک کا حکم، اس کا حکم یہ ہے کہ جب اس کے معانی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا جائے تو پھر دوسرے معنی کو مراد نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ابھی شروع میں کوئی اتنی ایسی وضاحت ہے نہیں کہ جسے ہم خلاصتاً بیان کریں، تو آئیے اب عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فصل فی المشترک والمؤول، مشترک اور مؤول میں فصل۔ المشترک مشترک، ما وہ لفظ ہے، وُدِّع بنایا گیا ہو جسے، لمعنیین مختلفین دو مختلف معانی کے لیے، او لمعان مختلفۃ الحقائق یا بہت سارے مختلفۃ الحقائق معانی کے لیے۔ یعنی مشترک وہ لفظ ہے جسے دو یا دو سے زائد مختلف حقیقت والے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مثال ہو، اس کی مثال یعنی مشترک کی، قولنا جاریۃ ہمارا جاریہ کہنا، فإنہا کیونکہ وہ، ہا ضمیر کا مرجع جاریہ ہے، کیونکہ وہ یعنی جاریہ، تتناول شامل ہے، الامۃ لونڈی کو، والسفینۃ اور کشتی کو، والمشتری اور مشتری، فإنہ کیونکہ وہ یعنی لفظ مشتری، یتناول شامل ہے، قابل عقد البیع بیع کے عقد کو قبول کرنے والے کو یعنی خریدار کو، وکوکب السماء اور آسمان کے ستارے کو، وقولنا اور ہمارا کہنا، بائن بائن، وقولنا بائن اور ہمارا بائن کہنا، فإنہ کیونکہ وہ یعنی لفظ بائن، یحتمل احتمال رکھتا ہے، البینہ جدائی کا، والبیان اور بیان یعنی ظہور ظاہر ہونے کا۔ یہاں تک لفظ مشترک کی مثالیں اور ان کے دو دو معنی بتائے۔ جیسے لفظ جاریہ ہے، اس کے دو معنی بتائے، لونڈی اور کشتی۔ لفظ مشتری، اس کے دو معنی بتائے، خریدار اور آسمان کا ستارہ۔ لفظ بائن، اس کے دو معنی بتائے، جدائی اور ظاہر ہونا۔ اب آگے مشترک کا حکم بتا رہے ہیں۔ وہ حکم المشترکی اور مشترک یعنی لفظ مشترک کا حکم، انہ کہ، اذا تعین الواحد جب متعین ہو جائے ایک، یہ واحد صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، یعنی اذا تعین المعنی الواحد جب ایک معنی متعین ہو جائے، مرادن بہ مراد ہو کر بہ اس سے یعنی لفظ سے، یعنی مشترک کے بہت سارے معنی ہوں گے، اس میں سے جب کوئی ایک معنی مراد ہو کر متعین ہو جائے، سقط اعتبار ارادت غیرہ اس کے یعنی جو معنی مراد لے لیا گیا، ہی ضمیر کا مرجع وہ معنی کہ جو متعین ہو گیا، اس معنی متعین کے غیر کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ ولہذا اسی وجہ سے، اجمع العلماء اجماع کیا علماء نے، رحمہم اللہ تعالی اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے۔ کس بات پر اجماع کیا؟ علی اس بات پر، ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی کہ قروء کا لفظ جو کتاب اللہ میں مذکور ہے یعنی ذکر کیا گیا ہے، محمول
محمول ہے اما علی الحیضی یا تو حیض پر، کما ہوا مذہبنا جیسا کہ ہمارا مذہب ہے یعنی احناف کا، او علی الطہری یا محمول ہے طہر پر، کما ہوا مذہب الشافعی جیسا کہ وہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ اب یہاں سے یہ انہوں نے لفظ مشترک کی مثال دی ہے قرآن پاک سے، کہ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا تھا جب خاص اور عام کی بحث چل رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا قرآن کی آیت کے اندر آیا تھا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، لفظ قروء آیا تھا۔ تو پھر بتایا تھا کہ لفظ قروء جو ہے یہ قرء کی جمع ہے، اور قرء جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں، حیض بھی اور طہر بھی۔ تو یہ لفظ مشترک کی مثال انہوں نے قرآن کریم سے دی ہے، اور اسی پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب احناف نے اس سے حیض والا معنی مراد لے لیا تو ان کے نزدیک اس سے طہر والا معنی مراد لینا ساقط ہو گیا، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے لفظ قروء سے طہر والا معنی مراد لے لیا تو ان کے نزدیک حیض والا معنی ساقط ہو گیا۔ وقال محمد علیہ الرحمہ، اور فرمایا امام محمد علیہ الرحمہ نے، یہاں سے امام محمد علیہ الرحمہ مثال بیان کر رہے ہیں مشترک کی، لفظ مشترک کی، اور اس میں یہ بتلائیں گے کہ لفظ مشترک کا جب کوئی معنی مراد نہ لیا جائے تو لفظ مشترک کا حکم نہیں پایا جاتا۔ کہہ رہے ہیں جی اذا اوصا، جب وصیت کرے کوئی، لموالی بنی فلان، بنی فلاں کے موالی کے لیے۔ اب اسے سمجھنے سے پہلے تھوڑا آپ سمجھ لیجئے کہ موالی جو ہے یہ مولا کی جمع ہے، اور لفظ مولا یہ لفظ مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے غلام، ایک اس کا معنی ہے آقا۔ اب جب کسی نے بنی فلاں سے مراد قبیلہ یا کوئی شخص، کسی نے بنی فلاں کے موالیوں کے لیے وصیت کی، یعنی مثال زید ہے، زید نے بکر کے موالیوں کے لیے وصیت کر دی، والی بنی فلان، اور بنی فلاں کے یعنی بکر کے، یہ مثال کے طور پر ہے، بنی فلاں کی جگہ میں لفظ بکر استعمال کر رہا ہوں، اور بکر کے موالن من اعلیٰ، اعلیٰ جانب سے موالی ہیں یعنی آقا ہیں، و موالن من اسفلا، اور موالی ہیں ادنا جانب سے، یعنی بکر کے آقا بھی ہیں اور بکر کے غلام بھی ہیں۔ یعنی ایک وقت تھا کہ جب بکر خود کسی کا غلام تھا تو بکر کے آقا بھی ہیں اور بکر کے غلام بھی ہیں، اس طرح کہ اب وہ آزاد ہو گیا اور اب وہ خود غلاموں کا مالک ہے۔ تو لفظ مولا جو ہے یہ چونکہ دو معنی میں مشترک ہے، آقا اور غلام میں، اور کسی شخص نے مثال زید نے بکر کے لیے وصیت کر دی، بکر کے موالیوں کے لیے وصیت کر دی، اور بکر کے جو موالی ہیں وہ آقا بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، فماتا، تو وہ مر گیا، یعنی جس نے وصیت کی تھی وہ مر گیا، باطلت الوصیت، تو باطل ہو جائے گی وصیت، فی حق الفریقین، دونوں فریقوں کے حق میں، یعنی جو بکر کے غلام ہیں ان کے حق میں بھی اور جو بکر کے آقا ہیں ان کے حق میں بھی۔ کیوں؟ لِاِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ موالی لفظ مشترک ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے کوئی ایک معنی مراد لیں گے، دونوں معنی مراد نہیں لیں گے۔ اب جب وصیت کرنے والے نے لفظ مشترک بولا اور اس مشترک لفظ کا کوئی ایک معنی بیان ہی نہیں کیا تو لفظ مشترک کا حکم نہیں پایا جائے گا، یعنی کوئی معنی اس کا متعین نہیں ہوگا۔ جس نے متعین کرنا تھا جب وہ خود ہی فوت ہو گیا اور اس نے کچھ ایسا بتایا بھی نہیں، کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں دیا کہ جس سے رجحان پتہ چل جاتا، ترجیح مل جاتی کہ بھائی اس کی مراد بکر کے آقا تھے یا اس کی مراد بکر کے غلام تھے، ایسی کوئی ترجیح بھی نہیں ہے، تو پھر لفظ مشترک کا حکم نہیں پایا جائے گا اور وصیت باطل ہو جائے گی۔ دوبارہ عبارت کو دیکھ لیجئے، باطلت الوصیت، باطل ہو جائے گی وصیت،
فی حق الفریقین دونوں فریقوں یعنی آقا اور غلام کے حق میں، لاستحالۃ الجمع بینہما دونوں کے درمیان جمع کے محال ہونے کی وجہ سے، وعدم الرجحانی اور رجحان یعنی ترجیح کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ وقال ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا قال لزوجته انت علی مثل امی، جب شوہر کہے اپنی زوجہ سے تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، لا یکون مظاہرا تو وہ یعنی شوہر مظاہر نہیں ہوگا، یعنی وہ اظہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ لأن اللفظ اس لیے کہ لفظ یعنی مثل امی مشترک ہے، بین الکرامتی معزز ہونے کے درمیان، والحرمتی اور حرام ہونے کے درمیان، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا تو معزز ہونے میں کہ جس طرح میری ماں میرے لیے معزز ہے اسی طرح تو بھی میرے لیے معزز ہے، یا پھر جس طرح میری ماں کا مجھ سے نکاح کرنا حرام ہے یا اور میرا اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح تو بھی مجھ پر نکاح کے اعتبار سے حرام ہے۔ تو یہ مثل امی میری ماں کی مثل، یہ ان دونوں معنی میں مشترک ہے۔ فلا یترجح جہت الحرمتی تو حرمت یعنی نکاح کے حرام ہونے کی جہت راجح نہ ہوگی، الا بالنیتی مگر نیت کے ساتھ، یعنی اس شوہر سے وضاحت لی جائے گی کہ آپ نے یہ والی بات جو کہی ہے یہاں آپ مثل امی سے کیا مراد لے رہے ہیں، تو جب وہ بیان کرے گا کہ میری یہ نیت تھی تو اس کی نیت سے اس لفظ مشترک کا معنی متعین ہو جائے گا، پھر وہ جو معنی اس نے لیا ہوگا وہ معنی مراد ہوگا اور دوسرا معنی ساکت ہو جائے گا۔